آرٹیکل 251 کے خلاف اور ہرزہ رسائی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 251 اور پارلیمانی قراردادوں کی توہین آئین پاکستان اور اس ایوان کی توہین ہے۔ یہ مقدس ایوان ایسے بیانات اور ہرزہ رسائی کی شدید مذمت کرتا ہے جو اس آئین پاکستان کی توہین جس میں کی گئی۔ جناب اسپیکر، یہ مذمتی قرارداد جناب اسپیکر میں نے پیش کر دیا اس ایوان میں۔ اب میں یہ قرارداد ایوان کو پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد کو منظور کیا جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں۔ میری رائے میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہٰذا قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ جی رخصت کی درخواستیں پڑھ لوں اس کے بعد آپ؟ جی مراد سعید صاحب۔ اسپیکر صاحب، میں ایک تو میں بڑا دکھ ہوا کہ کل جو پشاور میں سانحہ پیش آیا اور اس کے اوپر بھی آج آپ نے تو آغاز کر دیا، لیکن یہاں پہ سیاست شروع ہو گئی، واک آؤٹ ہوا۔ اسپیکر صاحب نے پوچھا بھی کہ آپ کے سوالات یا خدشات کیا ہے، بتایا گیا کہ ابھی سوچا نہیں ہے، سوچ کے بتائیں گے کہ خدشات کیا ہے۔ اسپیکر صاحب، پہلے تو ہماری سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ پرسوں ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرارداد آنی تھی، اس کے اوپر بھی آپ نے شور اور احتجاج دیکھا۔ آج ثانیہ پشاور کے اوپر بات ہونی تھی، اس کے اوپر آپ نے ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھا۔ اسپیکر صاحب، یہ جو قرارداد اس ایوان نے منظور کی ہے، میں اس کے اوپر تین جو موٹی چیزیں وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، پہلی بات، یہ جو بیان دیا گیا قومی زبان کے اوپر، یہ پاکستانیوں کی آئین کے آرٹیکل 251 کی توہین کی گئی۔ پورا پاکستان اور یہ ایوان اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسپیکر صاحب، دوسری بات، ایک اور تقریر کی گئی اس جلسے میں اور کہا گیا کہ یہ جو پاک افغان سرحد کے اوپر باڑ لگائی جا رہی ہے، فینسنگ ہو رہی ہے، اس کو اکھاڑ پھینک دیں گے۔ اسپیکر صاحب، شاید یہ بھول گئے ہیں 2016 میں اپوزیشن کا ممبر تھا، خود یہ قرارداد ہم نے پیش کی تھی۔ اور کس لیے پیش کی تھی؟ اس لیے پیش کی تھی کہ جب بھی بم بلاسٹ ہوتا تھا، جب بھی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی تھی، کہا جاتا تھا کہ باہر سے کوئی لوگ آئے۔ اس باڑ کے بعد، اس فینسنگ کے بعد ہمارا پاکستان محفوظ ہو گیا ہے۔ اگر آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کے پختونوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ نے پختون کے اوپر سیاست کی، کیا کسی نے اس جلسے میں اس سے پوچھا کہ تمہارا بھائی پچھلے دور میں گورنر تھا، تم خود وہاں پہ حکومت کی اتحادی تھے، تم نے پختونوں کے لیے کیا کیا تھا؟ کیا ان کے لیے کوئی ترقیاتی کام، ان کے محرومیوں کا ازالہ یہ آپ نے کیا؟ اگر نہیں کیا جناب اسپیکر، تو کم از کم لوگوں کے اوپر، ہمارے امن کے اوپر، ہماری خوشحالی کے اوپر، ہمارے بچوں کے مستقبل کے اوپر اس قسم کی سیاست نہ کی جائے۔ اور اسپیکر صاحب، یہ جو حالیہ احتجاج اور ریلیاں ہو رہی ہے، میں قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ فواد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ اسپیکر صاحب، دو اہم چیزیں ہو رہی ہے اس وقت۔ ایک کہ جب یہاں پہ کرونا کرائسس آیا، اس کے اوپر انہوں نے خوب سیاست کی۔ جب فیٹ اپ ملک کی مفادات کے اوپر قانون سازی ہو رہی تھی، اسپیکر صاحب، قانون سازی ہو رہی تھی، جب ملکی مفاد کی قانون سازی ہو رہی تھی، اسپیکر صاحب، انہوں نے یہ ریٹن NRO پیش کر دیا قوم کے سامنے، جس کو اس ایوان نے مسترد کر دیا کہ آپ نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ آپ کے لیے معاف کر دیں؟ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ NRO نہیں مانا اسپیکر صاحب۔ پھر اس کے بعد سے سڑکوں پہ نکل آئے۔ سوال پوچھنا چاہیے اسپیکر صاحب کہ آپ نے یہاں پہ حضور یہ ہے وہ ذرائع آپ نے کہا، اداروں کا اس سے کیا تعلق؟ قطری خط آپ نے پیش کیا، اداروں کا اس سے کیا تعلق؟ ملک کو لوٹا آپ نے، اداروں کا اس سے کیا تعلق؟ جناب اسپیکر، ہم ایسے بیانات کی جو ہمارے ملک کے خلاف ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس ایوان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے اسپیکر صاحب 3-4 بیانات جو اس میں دیے گئے، ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں نے جس دن ان کا بلوچستان میں جلسہ تھا،
قوم کے سامنے چند حقائق رکھے تھے. حقائق کیا تھے اسپیکر صاحب؟ ہم نے اجیت دول نے جو پاکستان کے حوالے سے کہا کہ جب انہوں نے پاکستان کو ناپاک نظروں سے دیکھا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو منہ کی کہانی پڑی. جب انہوں نے مانا کہ وہ باہر سے پاکستان کے اوپر حملہ اور نہیں ہو سکتے, اندرونی سازشیں شروع ہو گئی اسپیکر صاحب. اور اجیت دول کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں کس قسم کے فسادات بلوچستان کے نام پہ, پختونوں کے نام پہ, سندھیوں کے نام پہ, سنی شیعہ فسادات, یہ فسادات کروائے جائیں گے جناب اسپیکر. اور ان کے جلسے میں ہی, ان کے اسٹیج سے ہی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا. یہ ایوان اس کی شدید الفاظ میں جی مراد سعید صاحب, یہ چار چیزیں مزار قائد پہ جو ہوا اس کی یہ ایوان شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. قائد کے پاکستان کے ساتھ جو آپ نے کرنا تھا وہ دنیا نے دیکھ لیا. قائد کے مزار کا ایک سمبولک رسپیکٹ تھا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کی کہ بیس ہی میرے ملک کے اندر مزار قائد کی توہین کی ہو ہی نہیں رہی, بیس کسی اور ایشوز کے اوپر ہو رہی ہے اسپیکر صاحب. دوسری چیز, جو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ جو انڈیا کے موقف کو, نظریے کو اور سوچ کو فروغ دیتے ہیں, جو اردو زبان کے حوالے سے, جو میری قومی زبان ہے آرٹیکل 251 کہتا ہے, آئین پاکستان کہتا ہے, اس کی توہین کی گئی. ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اسپیکر صاحب, جو آپ کو یہ ریٹن NRO آپ نے دیا تھا اور جب آپ کو یہ نہیں ملا تو آپ میرے ملک کے خلاف عرض رسائی کرو گے. آپ اجیت دول کے بیانیے کو, مودی کی سوچ کو فروغ دو گے. جناب اسپیکر, اس وقت پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی دونوں سازشیں ہو رہی ہے. سازشیں اس لیے کہ کشمیر جو 54 سال تک اقوام متحدہ UN سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس نہیں ہو رہا تھا, عمران خان کے آنے کے بعد 1 سال میں 3 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے. جناب اسپیکر, دوسری بات, ختم نبوت کے اوپر ہمیشہ ہمارے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی. ناموس رسالت پہ ہم سب کی جان قربان, کسی نے ذکر نہیں کیا. عمران خان یہ مقدمہ عالمی دنیا کے سامنے لے کے گیا, اقوام متحدہ میں لے کے گیا. پیغام گونجا دین کا, پیغام گونجا اسلام کا, پیغام گونجا ختم نبوت کا, پیغام گونجا مدینہ کی ریاست کا. اسپیکر صاحب, اور جب فلسطین کی بات کی عمران خان نے, تو کیا جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ عمران خان کے خلاف سازشیں شروع نہیں ہوئی؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, ان کا مسئلہ یہ NRO ہے. ہم نے اس کو تردید کی تھی. میں آج پھر ان کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جتنی کوشش کرنی ہے کرو. یہ NRO آپ کو نہیں ملے گا. یہ کاغذ نہ پھاڑیں, بالکل آپ کو یہ NRO نہیں ملے رول گا. اجازت نہیں دیتا کہ آپ کاغذ پھاڑ کے پھینکیں. اسپیکر صاحب, یہ NRO انہوں نے مانگا تھا. یہ اس ایوان کی, پاکستانی قوم کی توہین ہے. ہم یہ ان کو نہیں دیں گے. آپ پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ نہ بنے. میں پھر بتا دوں اسپیکر صاحب, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے جو لندن بیٹھا ہوا ہے. وہ خود کرپٹ, چور, سرٹیفائیڈ ثابت ہو کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اسپیکر صاحب, عدالتوں نے اس کو سرٹیفائیڈ نہ اہل, صادق اور امین نہیں ڈکلیئر کیا ہے, مطلب جھوٹا ہے اور کرپٹ ہے. اسپیکر صاحب, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ اسپیکر صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئین پاکستان کی قرارداد ہے میں نے سامنے رکھی, جو آرٹیکل سامنے رکھے, جو آرٹیکلز میں نے سامنے رکھے اسپیکر صاحب, میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی اس بیانیے کو مسترد کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ عالمی طاقتیں یا سازشیں تو ہو رہی ہوگی, انڈیا اور اسرائیل تو سازشیں کر رہا ہوگا, لیکن یہاں پہ کوئی نادانی میں اس کے مورے کا کردار ادا نہیں کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ قائد کا نام تو لیتے ہیں, آج قائد کے لیے آپ اٹھ کے اس کی مذمت کریں. آپ اردو کا نام لیتے ہیں, اس کی
کے لیے اٹھ کے آپ اس کی تردید کریں. فلسطین اور مسلمانوں کی بات تو کرتے ہیں, اس کے لیے اٹھ کے آپ ان کے بیانات کی مذمت کریں. اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے گا انشاءاللہ. قائد کا پاکستان صحیح معنوں میں بنائیں گے اور دشمن کی ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں گے. جی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب.